کہ برتن میں جو چیز ہوتی ہے اس سے وہی چیز ٹپکتی ہے. اب عمران جس کماش کا آدمی ہے، ظاہر ہے پھر اچھی گفتگو کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ عمران یوں محسوس کر رہا ہے کہ میں کرسی سے محروم ہونے جا رہا ہوں، اور یہ محرومیت اس کی دماغ پر سوار ہے. اور جب بھی سوتے ہیں تو خواب میں مولانا فضل الرحمان اس کو نظر آتے ہیں، آصف علی زرداری نظر آتے ہیں، اور شہباز شریف نظر آتے ہیں، اور اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہتھوڑے سے میرے دماغ میں مار رہا ہے. اور جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو پھر جو کیفیت اس کی خواب میں ہوتی ہے اس کیفیت کے ساتھ پبلک کے سامنے آ کر گفتگو کرتا. عمران جب اپوزیشن میں تھا، لاہور سے اسلام آباد تک کا لانگ مارچ کیا اور پھر دھرنا بھی دیا، اور دھرنا ہم نے بھی دیا. ہمارے ساتھ 17-18 لاکھ لوگ تھے. ان کے لوگ سینکڑوں سے بڑھ کر شاید ہزاروں میں ہو سکتے ہیں، اور وہ پورا ایک ناٹک تھا. مجرا تھا، اور بچیوں کی جس طرح عصمت دری ہوئی ان کے دھرنے میں، جو خبریں باہر آئی وہ پوری قوم اس سے آگاہ ہے. اور جب وہ اپوزیشن میں تھے تو عمران نے کہا، قوم سے اپیل کی کہ سول نافرمانی کرو، بل ادا مت کرو، یوٹیلیٹی بل ادا مت کرو. اور اس نے خود بجلی کے بل پھاڑ دیے، گیس کے بل پھاڑ دیے، اور لوگوں سے کہا کہ بل مت دو، اور سول نافرمانی کی کال دی. اور ہم نے اس پورے دورانیے میں جو 3.5-4 سال ہو گئے، ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی، جبکہ روز اول سے اس کو ناجائز سمجھا، غلط سمجھا، جعلی سمجھا، مگر اس کے باوجود ہم نے ایسی کان نہیں دی. اور شیخ رشید جو بدقسمتی سے پاکستان کا نام نہاد وزیر داخلہ ہے، ایک ٹاک شو میں عمران اور شیخ رشید آپس میں لڑے تو عمران نے شیخ رشید کو کہا کہ میری حکومت آئی تو میں تمہیں چپراسی بھی نہیں رکھوں گا. آج شیخ رشید ملک کا وزیر داخلہ ہے، اور شیخ رشید نے اپیل کی، مارو، آگ لگا دو، سول نافرمانی کرو، اس حد تک کہہ دیا. اور پھر اس دھرنے والوں نے کیا کیا؟ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال.
دروازے توڑے، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف چڑھ دوڑے، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا. یہ ان کا کردار. اس کے مقابلے میں جو ہمارا کردار تھا، 15 دن ہم اسلام آباد میں رہے، ایک دکان بھی بند نہیں، کسی ایک پاکستانی کو کوئی خراش نہیں پہنچا. ہم نے اپنا جمہوری آئینی حق ادا کیا. اب یہی لوگ، بدزبان لوگ، بدکردار لوگ، فحاشی اور یعنی بے حیائی کو پھیلانے والے لوگ، یہ اقتدار پہ آئے ہیں تو برسر اقتدار کا عام طور پہ لب و لہجہ، ان کا رویہ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر. یہ اپوزیشن کو ایک ایک کا نام لے کر کہ تم میرے نشانے پہ ہو، میں تمہیں گولی لگاؤں گا، گولی سے اڑاؤں گا. اب یہ ہے ملک کا پرائم منسٹر. چلو اگر ملک کے لیے اچھے ہوتے، جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے کہ 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دوں گا، نوجوانوں کو سبز باغ دکھایا، غریبوں کو سبز باغ دکھایا کہ 50 لاکھ لوگوں کے گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کروں گا، اور روپے کو ڈالر کے مقابلے میں مضبوط کروں گا، 50-60 تک لاؤں، اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ، صنعتوں کا جال بچھاؤں گا.